والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بلند آواز سے جس طرح میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اور تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ہندوستان کا، تھا یہ جو اجڑا ہوا سا شہر ہندوستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ آج ہم سب اجمیر شریف میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج چھٹی شب بھی شروع ہو چکی ہے۔ سرکار غریب نواز بندہ پرور خواجہ بزرگ خواجہ معظم خواجہ اعظم سید الاولیاء فی الہند سلطان السلاطین فی الہند عطا رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی چھٹی کی شب شروع ہو چکی ہے، اور پہلی تاریخ سے لے کر اب تک ہمارے سنی دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، آپ ان سے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ برادر معظم حضرت مولانا حافظ امین رضوی صاحب سے بھی آپ نے سنا، حضرت مولانا مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، مولانا مفتی امتیاز صاحب، اور ہمارے قاری فیاض الدین صاحب، اور بھی جتنے احباب ہیں، قاری عبدالسلام صاحب وغیرہ ہوں، سب سے آپ نے سنا، اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر عادل صاحب جو ناظم ہے، بڑے عظیم خادم قوم کے، ان کی خدمات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے پرانے ساتھی حاجی غلام رسول صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ رات و دن مصروف ہیں، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب کو اللہ خدمات کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اللہ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ بہت زیادہ کوئی وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا، تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سرکار غریب نواز کے حوالے سے کچھ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں
تاکہ آپ غریب نواز کے شہر میں آئے ہیں، آپ کو ایک بات پتہ چل جائے کہ سرکار غریب نواز کی عظمت، ان کی بزرگی کیا ہے۔ تو جب آپ آستانے پر جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر ایک مزید ذوق ہوگا، شوق ہوگا، اور بارگاہ غریب نواز میں مانگنے کا مزید ایک آپ کے اندر والہانہ انداز ہوگا۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں جانے والا جتنے حسن عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اس کو اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ یہاں آنے والوں کا عمل نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہاں آنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر بہت بڑے بڑے باعمل بھی آئیں اور ان کی نیت اچھی نہ ہو تو وہ کچھ نہیں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آئے تو پھر وہ نوازا جاتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کا پورا خاندان کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ نوازنے والا ہی خاندان ہے۔ رسول اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک یہ سب نوازنے والے لوگ ہیں، اور باپ کی نسلیں بھی امام مہدی تک یہ سب نوازنے والی نسل ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو غریب نواز نے احسان کر کے اپنی چوکھٹ پہ بلایا اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ان اولیاء میں سے ہیں کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین تو میرا مرید ہے، مگر یہ مقام محبوبیت پر ایسی منزل پر فائز ہے کہ میرا مرید ہونے کے بعد بھی مجھے اس پہ رشک آتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس پر پیر رشک کرے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے سرکار غریب نواز کو وہ تاثیر عطا کی تھی کہ جب آپ ظاہری حیات میں تھے تو آپ جس پر بھی توجہ کی نظر ڈال دیتے تھے وہ ولی بن جایا کرتا تھا۔ اس لیے آپ اکثر آنکھوں کو بند کر کے رکھتے تھے، جب آنکھیں کھلتی اور جس پر توجہ کی نظر پڑ جاتی اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتا۔ اور آج بھی سرکار غریب نواز کی چوکھٹ سے مرادیں مانگنے والے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، اور وہ پاتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں ان کو نہیں ملتا، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں بھئی ہم تو گئے 7 بار گئے 10 بار گئے لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ میرے عزیز، تیرے مانگنے میں کمی تھی، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا؟ مانگنے والوں کو سب کو ملتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو کیوں نہیں ملتا؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اللہ نے اس بادشاہ کو بہت تقویٰ، بہت پرہیزگاری اور بہت نیکوکاری عطا فرمایا تھا۔ اتنا متقی تھا یہ ہمارے ہندوستان کا بادشاہ۔ ہمارے ملک ہندوستان کی تقدیر ہے، کبھی بہت اچھے بادشاہ اس کو نصیب ہوئے اور کبھی اکبر جیسے بدبخت بادشاہ بھی ملے، لیکن یاد رکھیے جو اچھا اس کو اچھا ہی کہا جائے گا، جو برا اس کو برا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ٹوپی سی کر اور قرآن مقدس لکھ کر یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، اور جب سلی ہوئی ٹوپی اپنے نوکر کو دیتے تو فرماتے کہ بازار میں یہ مت بتانا کہ یہ ٹوپی اورنگزیب کے ہاتھ کی سلی ہوئی ہے، اگر تم یہ بتاؤ گے تب بھی لوگ اس کو زیادہ قیمت دے کر کے لیں گے۔ اگر لوگوں نے زیادہ قیمت دی تو وہ ٹوپی کی قیمت نہیں ہوگی، وہ اورنگزیب کے تقوی کی قیمت ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے تقوی کی قیمت لگائے۔ اتنا پرہیزگار تھا وہ بادشاہ، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ پر بار بار آنا ہوا کرتا تھا۔ اور یہی سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہے، جب غریب نواز کی چوکھٹ پر آتے تو اجمیر مقدس کی سرحد شروع ہوتی تو سواری سے نیچے اتر جاتے اور اپنے جوتوں کو نکال دیتے اور پیدل چل کر سر سے تاج نکال کر اللہ اکبر غلاموں کی طرح آتے۔ کوئی کہتا اورنگزیب پورے ہندوستان میں شرق سے لے کے غرب تک تم تاج پہن کر رکھتے ہو، لیکن جب اجمیر معلیٰ آتے ہو تو ٹوپی پہن لیتے ہو، تاج اتار دیتے ہو۔ تو اس وقت اورنگزیب کہتے تھے بادشاہوں کے دربار میں بادشاہ بن کر نہیں جاتے بلکہ بادشاہوں کے دربار میں غلام بن کر کے جایا کرتے ہیں۔
سرکار غریب نواز کی مزار مقدس کی جارو کشی فرماتے، بہت ادب کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب وہ تشریف لائے، وہ حاضر ہوئے، تو آپ جیسی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، دیکھے کہ چند اندھے ہیں اور وہ چیختے ہیں کہ خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ آپ نے ایک اندھے کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ تجھے کتنے سال ہوئے یہاں آئے ہوئے؟ ایک نے کہا میں 5 سال سے بیٹھا ہوں، مجھے آنکھ نہیں ملی۔ ایک کہتا ہے میں 10 سال سے بیٹھا ہوں، مجھے آنکھ نہیں ملی۔ ایک نے کہا میں 3 سال سے بیٹھا ہوں، مجھے آنکھ نہیں ملی۔ گویا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے وہ یہ کہنے لگے۔ اورنگزیب کو غصہ آیا، اورنگزیب نے سارے اندھوں کو جمع کیا اور اندھوں کو جمع کر کے فرمایا میں فاتحہ پڑھنے اندر جا رہا ہوں، اگر میرے واپس آنے کے تک، میرے فاتحہ پڑھنے تک تمہاری آنکھ مل گئی تو ٹھیک، ورنہ میں تم سب کو کاٹ دوں گا، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ایک حیرت انگیز بات تھی، بھئی اگر اندھوں کو آنکھیں نہیں مل رہی ہے تو اس میں اندھوں کا قصور کیا؟ بظاہر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دروازے پر چوکھٹ پہ مانگ رہے ہیں۔ بظاہر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ یہی تو لوگ بات کرتے ہیں، لیکن قصور تو بندے کا ہی ہے۔ حقیقت میں بات کیا ہے کہ جب اورنگزیب نے کہا، اورنگزیب کو غریب نواز سے کہنا چاہیے کہ سرکار ان کی حاجت قبول کر لیں، ان کو آنکھیں عطا کر دیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اورنگزیب کچھ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ان کو اگر میرے فاتحہ پڑھنے تک کے تمہاری آنکھیں واپس نہیں ملی تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اب ان کو ایسا لگا کہ یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو کوئی کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ اکڑ بھارت کا بادشاہ تھے نا اورنگزیب۔ اللہ اکبر! ہندوستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ان کی حکومت، بادشاہ کو روک کون سکتا ہے؟ بادشاہ کو منع کون کر سکتا ہے؟ لیکن اتنا ان کو پتا چل گیا تھا، اب یا تو آنکھیں چاہیے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ تو اس وقت وہ گڑ گڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت وہ گڑ گڑانے لگے غریب نواز کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خواجہ آنکھ دے دے ورنہ زندگی چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے مولا تیرے اس معین کے صدقے میں، تیرے محبوب کے محبوب بیٹے کے صدقے میں آنکھ دے دے، دعا کرتے ہیں۔ اور اورنگزیب فاتحہ پڑھ کے واپس آئے تو سب کو آنکھیں مل چکی تھی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، دھمکی ان کو دی گئی اور اللہ نے ان کو آنکھیں لوٹا دی۔ غریب نواز کے صدقے ان کو آنکھیں مل گئی، غریب نواز نے ان کو اللہ کی عطا سے آنکھیں لوٹا دی۔ آپ سے پوچھتا ہوں 5 سال سے بیٹھے تھے کیوں نہیں ملی؟ 3 سال سے بیٹھے تھے کیوں نہیں ملی؟ دراصل بات یہ تھی کہ وہ اندھے تھے اور اندھے ہونے کی وجہ سے کما کھا نہیں سکتے تھے، تو یہاں کر کے بیٹھے موج مستی کر رہے تھے، روٹی کے ٹکڑے مفت کے کھانے کے عادی ہو گئے تھے، گپ شپ کے عادی ہو گئے تھے، تو وہ دل سے نہیں مانگ رہے تھے، زبان سے کہتے تھے اللہ آنکھیں دے دے، خواجہ آنکھیں دے دے، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک کہ آنکھ نہیں ہے موج مستی ہوتی رہے گی۔ مگر جب ان کی جان پہ بن آئی تو دل سے صدا نکلی غریب نواز دے دو ورنہ آنکھ نہ ملی تو جان بھی چلی جائے گی۔ اور یہ چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جو دل سے پکارے اس کی مراد پوری ہو کر رہتی ہے۔ اورنگزیب جانتے تھے، اس دن ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اورنگزیب نے ایک بہانہ تلاش کیا، ایسی دھمکی دو تاکہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے مانگے، اور انہوں نے دل کی گہرائی سے مانگا تو اللہ نے ان کی مراد کو پورا فرما دیا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ آستانے پر جا رہے ہیں، ادھر دیکھتے جا رہے ہیں، ادھر دیکھتے جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت کہاں ہے؟ کسی کا دل گھر میں لگا ہوا ہے، کسی کا دل بچوں میں لگا ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ فلموں میں ہے، کوئی گانوں میں ہے، کوئی معاذ اللہ جو ہے اللہ اکبر عورتوں پہ بد نظری کر رہا ہے۔ بتاؤ اس کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ جب نکلو باوضو نکلو، درود شریف پڑھتے ہوئے نکلو، غریب نواز سے لو لگا کر نکلو، ان کی بارگاہ کے اندر اس یقین سے مانگو کہ اس چوکھٹ پر سب کی جھولی بھرتی ہے، انشاءاللہ میری بھی بھرے گی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بات اورنگزیب کی آ گئی ہے تو مجھے ایک بات اور یاد آئی۔ اورنگزیب کے والد کون تھے؟ شاہ جہاں کے والد
کون تھے؟ جہانگیر۔ جہانگیر کا باپ کون تھا؟ اکبر۔ اکبر پورے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، توجہ کریں، لیکن اس کو اولاد نہیں تھی۔ اس نے خدا ہونے کا اعلان کیا تھا، لوگ اس کو سجدے کرتے تھے۔ آپ توجہ کریں، اللہ کی شان دیکھیں، جتنے مغرور لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کا، اللہ نے ان سب کو بانج کیا۔ دیکھو فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بے اولاد رہا۔ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بے اولاد رہا۔ اکبر نے بھی لوگوں سے کہا مجھے سجدہ کرو، بلکہ اللہ اکبر، اس بدبخت نے یہ کہا کہ اللہ اکبر، یہ جو اذان میں ہوتا ہے، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اکبر سے مراد میری ذات ہے۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، توجہ کریں آپ، غور فرمائیں، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ نے اولاد نہیں دی، پانچ رہا۔ جب پانچ رہا تو بے چین رہتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اور وہ تڑپتا تھا، بے چین رہتا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ ہو چکا تھا کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی خدا کی ذات نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، خوب بدبختی کرتا تھا۔ ایک دن وہ پریشان تھا، اس کا ایک درباری، اس نے پوچھا ذل الہی اگر جان کی امان پاؤں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ پریشان دکھتے ہیں مجھے۔ اکبر نے کہا ہاں میرے وفادار غلام، پریشان اس لیے ہوں کیونکہ دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا، بادشاہ جو ہوں دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتا، کہوں کس سے لوگ مذاق اڑائیں گے، کہا بولیے مجھ سے بولیے، میں غلام ہوں، میں کبھی یہ بات کسی کو نہیں کہوں گا۔ تو کہا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ میرے اللہ کی شان، قدرت مغروروں کو کیسے ذلیل کرتی ہے۔ تو کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور اولاد نہیں ہے تو میرا مغلوں کا تخت لاوارث ہے، کوئی تخت کا وارث تو پیدا ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا اگر جان کی امان پاؤں ذل الہی تو ایک بات کہوں، کہا بالکل کہو۔ کہا کہ یاد رکھیے کہ اگر آپ اولاد چاہتے ہو تو آپ کی سلطنت کے بالکل قریب میں بابا فرید الدین کا ایک بیٹا رہتا ہے جن کا نام شیخ سلیم چشتی ہے، آپ ان کے آستانے پر جائیں اور ان سے کہیں اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ اللہ اکبر، بادشاہ نے گھور کر کے دیکھا، مجھ جیسا بادشاہ اگر ایک فقیر کے دروازے پر جائے گا اور اللہ اکبر ایک فقیر کے دروازے پہ جا کے گڑگڑائے گا تو لوگ مذاق نہ اڑائیں گے۔ تو غلام نے کہا ذل سبحانی، میں تو بس اتنا جانتا ہوں بیٹا چاہیے تو آپ کو اتنا کرنا پڑے گا، ورنہ مغلوں کا تخت لاوارث ہی رہے گا۔ اگر آپ اولاد چاہتے، کہا کیا وہ فقیر بیٹا دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اکبر بڑا مغرور تھا، اللہ اکبر دین سے جاہل تھا۔ اس نے کہا کیا وہ فقیر بیٹا دے سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو بیٹا نہ ملے تو میری گردن اڑا دینا، مجھے اتنا یقین ہے اس اللہ کے ولی پر اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے تو خدا آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ اس کے بعد اکبر نے فیصلہ کیا کہ ہم سلیم چشتی کی خانقاہ میں ضرور جائیں گے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے تھے، حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ۔ دوسری صبح کو اعلان ہوتا ہے، بادشاہ اپنے محل سے نکل کر کے ایک فقیر کی کٹیا کی طرف جا رہا ہے، لوگ دامن پکڑ کے کہتے ہیں ذل سبحانی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہندوستان کا بادشاہ اکبر اعظم ایک پیون کپڑے پر لگانے والا فقیر، ایک فاقہ کش فقیر اس کی کٹیا میں جا رہا ہے۔ اکبر نے کہا حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا جو کہے گی کہتی رہے، میں تو اپنے بیٹے کو پانے کے لیے اس آستانے پر ضرور جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد لوگوں نے دیکھا اکبر گھٹنے ٹیک کر کے ایک گدڑی نشین اور بوریا نشین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا حضرت دعا کر دے کہ اللہ مغل خاندان کے تخت کے حوالے سے کوئی وارث پیدا کر دے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے بیٹے کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تجھے اجمیر مقدس کی سرزمین پر حاضری دینی پڑے گی۔ اگر تو غریب نواز کی چوکھٹ پر گیا اللہ تیرا دامن مرادوں سے بھر دے گا، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ اتنا مغرور، دین کا منکر وہ بادشاہ، اسلام کا مذاق اڑانے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا شیخ سلیم چشتی نے آخر اس مغرور کا رخ اجمیر کی طرف
طرف کی اجمیر شریف کی طرف اور فرمایا وہاں کا سفر کرو. بادشاہ نے کہا کیا بیٹا ہوگا؟ کہا انشاءاللہ ضرور اللہ بیٹا دے گا. غریب نواز کی چوکھٹ پر تو جا. کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بادشاہ نے کہا میں سواری پر نہیں بلکہ پیدل جاؤں گا, آگرہ سے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر پیدل جاؤں گا. لوگ کہتے رہے, وزراء کہتے رہے, اہل عقل کہتے رہے, ذل سبحانی اکبر اعظم اگر پیدل ایک قبر پر جائے گا بیٹا طلب کرنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟ اکبر نے کہا لوگ کچھ کہیں مگر میں نے جانا ہے. اور مختصر یہ کہ پھر اکبر پیدل چلتے ہوئے آیا. جس نے کبھی اللہ اکبر اپنے آنگن کے 4 چکر کبھی پیدل نہ کاٹے تھے, وہ آگرہ سے لے کر کے اجمیر شریف تک پیدل چل کر کے آتا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہاں آ کر غریب نواز کے مزار پہ کھڑا رہتا ہے تو مغرور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رویا جا رہا تھا. اس کی زبان کام نہیں کر رہی تھی, اس کے ہونٹ خاموش تھے, اس کے لب خاموش تھے, آنسو بہ رہے تھے, آنکھیں بہ رہی تھی اور بس روتے روتے رندی ہوئی آواز سے اتنا کہا سب کی جھولی بھری نبی کے بیٹے میری جھولی بھی بھر دے. اور جب باہر نکلا فاتحہ پڑھ کے اکبر تو پھر وزراء نے کہا مل گیا بیٹا, اتنی دور سے قبر پر آئے تھے فاتحہ پڑھنے, مل گیا بیٹا. اس لیے کہ چاپلوس اور چمچوں کی کمی تو نہیں ہوتی. اکبر کہتا ہے بیٹا اس وقت تو مجھے نہیں ملا اس لیے کہ اتنی جلدی ملنا بھی نہ تھا, لیکن دل کو جو سکون ملا ہے, دل کہتا ہے کہ میرے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے اس چوکھٹ سے میں خالی نہیں جاؤں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا چند ہی دنوں کے بعد اکبر کے محل میں خوشیوں کی شہنائیاں بجی اور اللہ نے اس کو خوبصورت بیٹا دیا. اکبر نے پھر عقیدت سے اس کا نام شیخ سلیم چشتی نے اجمیر کی چوکھٹ دکھائی تھی تو اپنے بیٹے کا نام بھی سلیم رکھا. اور یہ غریب نواز کی دعا سے پیدا ہونے والے بیٹے کے اندر اثر تھا کہ اس کی ماں کلمہ نہیں پڑھتی تھی, بغیر کلمہ پڑھنے والی ماں کا دودھ پی کر بھی یہ سلیم چشتی کی کرامت اور یہ غریب نواز کی نگاہ کا اثر ہے کہ منکر اسلام کا دودھ پی کر بھی سلیم ایک مجدد کا دادا بنتا ہوا یہ اثر ہے بادشاہ. اور جس نے مانگا عقیدت سے اس کو ملا. آخری بات عرض کرتا ہوں لیکن یاد رکھنا اگر کبھی تاخیر ہو تو شکایت نہیں کرنا, اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. کیا حکمت ہوتی ہے اس میں؟ ایک مرتبہ ایک حافظ جی حافظ قرآن غریب نواز کی یہاں مراد لے کر آئے, تلاوت کرتے تھے. تلاوت مراد پوری ہونے میں دیر ہو رہی تھی. ایک رقاصہ یا فاحشہ کوئی مجرم خاتون آئی اور اس نے مراد مانگی, فوراً پوری ہو گئی. حافظ جی نے قرآن اٹھا کے طاق میں رکھا اور اپنے ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارے اور کہا غریب نواز آپ کیا انصاف نہیں, میں اتنے دن سے پڑا چوکھٹ پہ مانگ رہا تھا نہیں دیا, اس فاحشہ کو فوراً دے دیا. جانے لگا حافظ جی جانے لگے. ایک نورانی چہرے والے بزرگ, اگر میرے امام کے انداز میں ان کی پیشانی دیکھوں تو یوں کہا جا سکتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اگر ہم پڑھیں تو اس پورے خاندان کی تاریخ میرے امام نے یوں بیان کی ہے. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور نور نور, یہ ان کی دادی کی شان ہے. نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. اس خاندان اسی وقار کی تعریف اس لیے دل سے کر رہا ہوں, یہ تو ہر بات دل سے کہی جاتی ہے کیونکہ آج چھٹی شب ہے, کرم کی نظر ہو جائے گی. نور
اللہ لمعہ نور کا، یہ دادی ہے اور اجداد، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور خود کی شان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب مل کے پڑھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین سب گھرانہ، اور نانا کی شان، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور اپنی اوقات میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ، مل کے پڑھو آج ملنے والا ہے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو اس نے مانگا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ آنے والے نور والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ حافظ صاحب نے کہا بزرگ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا جس کی چوکھٹ پہ آیا تھا وہی معین الدین۔ سبحان اللہ، حضور دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا تو بے صبرا نکلا۔ اصل میں وہ بدکار تھی، اس نے آواز لگائی، اس کی آواز مجھے پسند نہ آئی، میں نے فوراً دے دیا تاکہ چلی جائے، لیکن تو حافظ قرآن تلاوت کرتا تھا قرآن کی، تو مجھے تلاوت کی آواز بڑی پسند ہے، تو تجھے روک روک کے رکھتا تھا کہ دینے میں جتنی دیر کروں گا تو اتنا دن رک رک کر کے تلاوت کرے، اس لیے تجھے چوکھٹ پہ بٹھانا چاہتا تھا، لیکن تیرے اندر صبر کا تھا۔ سن جا مگر دیکھ
میری چوکھٹ کی بے ادبی کا اثر مجھ پر کیسے پڑتا ہے. اور جب پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پنجوں کا نشان پیٹھ پہ تھا. حافظ صاحب نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے ہیں اس کا اثر میری چوکھٹ پہ نہیں بلکہ میری پیٹھ پر پڑا ہے. اس لیے آنے والوں ذرا اس بارگاہ کا ادب رکھنا, بہت ادب کرنا, درود شریف پڑھتے رہنا. یہاں کسی کو جھڑکنا نہیں, کسی کو دھکا نہیں دینا, کسی کے ساتھ بے حرمتی مت کرنا. ہزاروں اولیاء ہے جو پتہ نہیں کس انداز میں یہاں پر گھوم رہے, آپ پہچانتے نہیں, ہم پہچانتے نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے کسی کی بد دعا نہیں لینا, دعا لینا. یہاں کسی کو ناراض نہیں کرنا, راضی کرنا. یہاں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, بلکہ یہاں کیا کہیں مت کرنا. اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ کون اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہے. اس لیے آئے وہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے نانا جان کے صدقے ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں دے.